بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین محترم، ہم سب اس بات کو بڑی ہی اچھی طرح جانتے ہیں کہ زندگی میں اتار اور چڑھاؤ آتے ہی رہتے ہیں، اور سب سے زیادہ انسان کو دکھ تب ہوتا ہے جب اس کو کوئی بچہ مصیبت میں نظر آتا ہے۔ ایسی ہی سچی کہانی یہ بھی ہے جسے دیکھ اور سن کر کہیں آپ بھی اپنے آنسو شاید روک نہ سکیں۔ یہ کہانی ایک 4 سالہ بچی اور ایک ڈاکٹر کے درمیان ہونے والی شادی کی ہے۔ اس وجہ سے ناظرین سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اختتام تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اس کے علاوہ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک ضرور کریں، اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی آراء کا اظہار کریں۔ ہم ایک کمنٹ کو اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ضرور شاؤٹ آؤٹ دیں گے۔ ناظرین محترم، اس معصوم بچی کا نام ایبی ہے اور اس کی عمر اس وقت صرف 4 سال تھی۔ اتنی چھوٹی عمر میں دوسرے بچے اپنا تقریباً تمام تر وقت کھیل کود میں صرف کرتے ہیں، لیکن معصوم ایبی کی زندگی میں کچھ اور ہی لکھا گیا تھا۔ اس عمر میں بچوں کو کسی بھی چیز کی سمجھ نہیں ہوتی، لیکن اس کیس میں کچھ اور ہی تھا۔ یہ بچی لیوکیمیا نامی ایک خطرناک بیماری کی مریضہ تھی۔ بجائے اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلنے کودنے کے، اسے ہسپتال کی 4 دیواری میں قید رکھا جاتا تھا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ ایبی کی ہسپتال سے آنے والی رپورٹ ڈراؤنی اور خطرناک ہوتی جا رہی تھی۔ اس کے باوجود بھی ایبی ہمیشہ سے ہی خوش رہتی تھی۔ ایک آپریشن کے دوران ایبی کو ایک شخص ملا جس کا نام میٹ ایکلنگ تھا۔ میٹ اس ہسپتال میں ایک نرس تھا، اور ایبی کو میٹ بہت زیادہ اچھا لگنے لگا تھا۔ کوئی بھی یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے پیچھے کیا بات چھپی تھی، لیکن ایبی نے سب کے سامنے بے دھڑک میٹ کو اپنا سب کچھ مانا۔ اس طرح ہسپتال میں ایبی کے رہنے کے دوران ان دونوں کے درمیان موجود رشتہ پکا ہو گیا۔ ایبی نے اپنی ماں سے کہا کہ وہ میٹ سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ جی ہاں ناظرین محترم، مجھے بھی یہ بات عجیب ہی لگی تھی، لیکن سچائی یہی ہے، اور آپ خود سے ایبی اور میٹ کی سٹوری کو سرچ بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے کچھ ہی دنوں کے بعد میٹ کو ایک کال آئی، جس کو اٹھانے کے بعد اس کی حیرت اور پریشانی بہت بڑھ گئی۔ یہ کال ایبی کی ماں کی طرف سے تھی، اور ایبی کی ماں نے میٹ کو ایبی سے شادی کرنے کے لیے کہا تھا۔ ادھر ہسپتال کا پورا سٹاف ایبی کی یہ خواہش پوری کرنے کے لیے تیار ہو چکا تھا۔ میٹ نے یہ بھی سنا کہ ایبی اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے بہت ہی زیادہ سیریس ہے، اور آخر کار وہ دن آ گیا جب پورے ہسپتال کو ایک شادی ہال کی طرح سجا دیا گیا، جبکہ ایبی کو ایک نئی نویلی دلہن کے کپڑے پہنائے گئے، اور مکمل روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایبی اور میٹ کی شادی کرا دی گئی۔ اس نئے اور عجیب جوڑے نے ایک دوسرے کو انگوٹھی بھی پہنائی اور کیک بھی کاٹا۔ حقیقت یہی ہے کہ یہ لمحہ حیران کر دینے والا تھا۔ میٹ نے یہ بتایا کہ اس کو اس شادی میں تھوڑا سا بھی عجیب نہ لگا۔ یہ شادی پوری دنیا میں وائرل ہو گئی تھی، اور میٹ نے بتایا کہ وہ سچ میں بہت زیادہ خوش ہے، اور ایک معصوم ننھی کلی کی مدد کرنے کے لیے اس سے جو ہو سکتا تھا اس نے اس سے بھی بڑھ کر کیا۔ حقیقت میں یہ معصوم بچی ایک جان لیوا بیماری کا شکار تھی، جس کا ذکر ویڈیو کے شروع میں ہم کر چکے ہیں، اور اس سے بچنا تقریباً ناممکن ہی تھا۔ اس لیے میٹ نے ایبی کو خوش کرنے کے لیے جو ہو سکتا تھا وہ کیا۔ اس طرح اسے بہت سے لوگوں کی بہت سی باتیں بھی سننی پڑیں، لیکن وہ اس معصوم بچی کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھنا چاہتا تھا، جو کہ اب بالکل واضح طور پر دیکھی جا سکتی تھی۔ یقیناً میٹ کی نیت اور اچھائی پر کوئی بھی سوالیہ نشان نہیں لگا سکتا۔ ناظرین محترم، آپریشن سے پہلے یہ بچہ ڈاکٹر سے آخری خواہش کرتا ہے، لیکن جب اس کے والدین کو پتہ چلتا ہے تو ان کو بے حد غصہ آتا ہے۔ ایک بہترین اور مثالی دنیا میں تو ایسا ہونا چاہیے تھا کہ کوئی بھی بچہ اپنے بچپن میں بیمار نہ ہوتا، اور نہ ہی ہسپتال کو کبھی اندر سے دیکھتا۔ اس کے برعکس بچوں کو ہمیشہ کھیل کے میدان میں کھیلتے ہوئے اور سکولز میں پڑھتے ہوئے ہی نظر آنا چاہیے تھا۔ بدقسمتی سے 8 سال کے جیکسن میکی نام کے اس بچے کے لیے زندگی اس مثالی دنیا سے بہت دور تھی۔ اس نے اپنے بچپن کا بیشتر حصہ ہسپتال جانے اور ہسپتال سے واپس آنے میں ہی گزارا تھا، اور اسی بچے کی ہی یہ داستان آج ہم ناظرین کے گوش گزار کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ویڈیو کو مزید آگے بڑھایا جائے، اگر آپ فیکٹیکل کے نئے ناظرین میں سے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ ناظرین محترم، جب وہ ایک بچہ تھا تو جیکسن کو ڈاکٹرز نے بتایا کہ اس کے دماغ میں ایک سسٹ موجود ہے۔ اس بیماری کو ہائیڈروسیفلس کہتے ہیں، جس میں بچے کا دماغ کم ہو جاتا ہے اور دماغ میں موجود فلوئڈ کی مقدار کافی زیادہ ہو جاتی ہے۔ تب سے جیکسن نے اپنا بیشتر وقت کئی ٹیسٹ، علاج اور آپریشن کرواتے ہوئے ہی گزارا تھا۔ اپنی عمر کے حساب سے وہ ہسپتال میں اتنا زیادہ وقت رہ چکا تھا جتنا کہ شاید ہی کوئی بچہ ہسپتال میں کبھی رہا ہو۔ جھولوں اور کھیل کے میدان کے بجائے اس کا مقدر ہسپتال کے بستر اور ڈاکٹرز کی ٹریٹمنٹس بن چکی تھیں۔ اپنے مشکل حالات کے باوجود جیکسن کے چہرے پر ہمیشہ ایک مسکراہٹ رہتی تھی۔ اس سے بھی بڑھ کر اس کے ساتھ اس کی ہمت بندھانے والے لوگ بھی موجود تھے۔ زندگی کے اس مشکل سفر میں اس کے ساتھ رہنے والے لوگ ہمیشہ سے ہی ایک جیسے رہے تھے۔ اس کی ماں، اس کا والد اور اس کا بھالو، جو کہ اس کو بچوں کی طرح عزیز تھا، ہمیشہ سے ہی اس کے ساتھ رہے تھے۔ ان میں سے ڈینیل مکنیلی نام کا یہ ڈاکٹر تب سے اس کا علاج کر رہا تھا جب سے جیکسن دنیا میں آیا تھا۔
اب جیکسن 8 سال کا تھا اور آج اس کا ایک اور آپریشن کیا جانا تھا۔ اس کے والدین کو اب اپنے بچے کو آپریشن تھیٹر میں بھیجنے کی عادت ہو چکی تھی، اس لیے ان کو کچھ زیادہ پریشانی نہیں تھی کہ ان کے بچے کو کچھ زیادہ مسئلہ ہوگا، اور وہ کافی پر امید تھے کہ جلد ہی ان کے بیٹے کا یہ آپریشن بھی ختم ہو جائے گا۔ لیکن اس بار اس معصوم بچے نے اپنے ڈاکٹر سے ایک آخری خواہش کا اظہار کیا۔ اس سے پہلے کہ اس کو بے ہوش کیا جائے، اس نے ڈاکٹر کو اپنے پاس بلایا، اور ڈاکٹر ڈینیل مکنیلی جو کہ اس کا آپریشن کرنے والا تھا، وہ اس بچے کی اس خواہش کو انکار نہ کر سکا۔ چونکہ یہ ڈاکٹر پچھلے 8 سال سے جیکسن کا علاج کر رہا تھا، اس لیے اس نے اس کے والدین کو آگاہ کیے بغیر کچھ ایسا کیا جو کہ دنیا میں موجود شاید ہی کوئی بھی سرجن نہ کرے۔ ڈاکٹر مکنیلی نے نرسز کو ایک اور چھوٹے سے آپریشن کرنے والے ٹیبل کو تیار کرنے کو کہا۔ پہلے تو اس نے جیکسن کے دماغ کا آپریشن کیا، اور جب وہ اس کا آپریشن ختم کر چکا تو اس نے فیصلہ کیا کہ ابھی بھی کچھ کام کرنا باقی ہے۔ کچھ ہی منٹس کے اندر یہ دوسرا آپریشن بھی مکمل کر چکا تھا، اور اس نے نرسز کو کہا کہ وہ جیکسن کے والدین کو اندر بلا لیں۔ جب وہ اندر آئے تو انہیں جو دیکھا، اسے دیکھنے کے بعد ان کو بے حد غصہ بھی آیا اور تعجب بھی ہوا۔ انہیں دیکھا کہ ایک آپریشن والے ٹیبل پر ان کا بچہ پڑا ہے، اور دوسرے ٹیبل پر ان کے بچے کا ٹیڈی بیئر بھی ہے، جس کے سر میں بھی ویسے ہی ٹانکے لگے ہیں جیسے کہ ان کے بچے کے سر میں لگے ہیں۔ ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ ڈاکٹر آخر یہ فضول کام کیوں کرتا رہا، لیکن جلد ہی ان کو بھی ساری بات سمجھ آ گئی، جسے جاننے کے بعد ان کا سارا غصہ مسکراہٹ اور خوشی میں تبدیل ہو گیا۔ ڈاکٹر مکنیلی نے بتایا کہ آپریشن کے لیے بے ہوش کرنے سے پہلے آپ کے بیٹے نے مجھ سے خواہش کی تھی کہ آپ جیسے میرے سر کا آپریشن کر کے اس کو ٹانکے لگائیں گے، میں چاہتا ہوں کہ بالکل ویسے ہی ٹانکے آپ میرے ٹیڈی بیئر پر بھی لگائیں۔ اس ڈاکٹر نے اس بچے کی اس خواہش کو ماننے کے لیے ایک لمحے کی جھجک کبھی اظہار نہ کیا۔ جیکسن کا باپ اس ڈاکٹر کو آج بھی بڑے ہی اچھے الفاظ میں یاد کرتا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ ڈاکٹر مکنیلی میری نظر میں دنیا کا سب سے اچھا شخص ہے۔ ان کے لیے یہ ڈاکٹر اب ایک فیملی کی طرح ہی ہے۔ پچھلے 8 سالوں میں لگاتار اس ڈاکٹر سے ملنے نے ان لوگوں کو آپس میں پیشنٹس سے بڑھ کر ایک خاندان کی طرح جوڑ دیا ہے۔ اس رحم دل ڈاکٹر نے سوچا کہ شاید میرے کام سے جیکسن سمیت کچھ لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹ آ سکے۔ اس نے بتایا کہ میں نے اس بھالو کے سر پر ٹانکے محض اس بات کو ذہن میں رکھ کر لگائے۔ اس ڈاکٹر کے اس خوبصورت کام کو سوشل میڈیا پر پوسٹ کیا گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ تصاویر جنگل کی آگ کی طرح انٹرنیٹ پر پھیل گئیں۔ ڈاکٹر کو بھی یہ بات جان کر خوشی ہوئی کہ لوگوں کو اس کے اس کام کو دیکھ کر خوشی ہوئی۔ اس سے یہ بات بڑی ہی اچھی طرح ثابت ہوتی ہے کہ ڈاکٹر مکنیلی ایک بہترین نیورو سرجن ہی نہیں بلکہ ایک بہترین شخص بھی ہے۔ جیکسن جب بے ہوشی سے جاگا تو اس کو یہ بات جان کر بہت خوشی ہوئی کہ اس کے ٹیڈی بیئر کے سر پر بھی بالکل ویسے ہی نشان تھے جیسے کہ اس کے سر پر ہیں۔ نہ صرف اس ڈاکٹر نے اس بچے کے دماغ کا کامیاب آپریشن کیا، بلکہ اس نے دنیا کے سامنے ڈاکٹرز کا وہ چہرہ بھی لایا جو کہ شاید ہی لوگ دیکھ پاتے ہیں، اور یوں ہزاروں لوگوں کے چہروں پر اس ڈاکٹر کی وجہ سے مسکراہٹ دیکھنے کو ملی۔ جیکسن اپنی زندگی میں بہت آسانیوں سے نہیں گزرا، اور ڈاکٹر مکنیلی کو یہ بات بڑی ہی اچھی طرح معلوم ہے۔ اس وجہ سے وہ اپنی ڈیوٹی سے بھی آگے چلا گیا تاکہ اس بچے کی خواہش کو پائے تکمیل تک پہنچایا جا سکے، اور یوں اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آ سکے۔